السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں سیر و سیاحت کا کیا مفہوم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر پہلی چیز سیر و سیاحت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ عبادت کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، اسی طرح راجح موقف کے مطابق عمرہ بھی فرض ہے جس پر طاقت ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے جانے کی تو وہ حج اور عمرہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سیر و سیاحت کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 2486 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی جو سیر و سیاحت ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اگر تو یہ واقعی حالات اس کے متقاضی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے، تو جہاد کیا جائے، یہ بھی سیر و سیاحت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں سیر و سیاحت اس سے مراد طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی ہے۔ محدثین کے احوال پڑھیے، حتیٰ کہ وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مشہور کتاب جو لکھی ہے اس کا نام یہ ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، حدیث کی طلب میں سفر کرنا، اور اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے واقعات درج کیے ہیں، جن میں سے بعض واقعات یہ بھی لکھے ہیں کہ فلاں فلاں امام صاحب صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اور نہ جانے بہت لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہاں السائحون سے جناب عکرمہ رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق ہم طلبۃ العلم، اس سے مراد طلبہ علم ہے۔ یہاں اگرچہ بعض نے اس سے اور بھی تفسیر مراد لی ہے، لیکن جناب عکرمہ نے اس سے مراد جو ہے ہم طلبۃ العلم لکھا ہے کہ اس سے مراد طلبہ علم ہے، علم کی تحصیل میں جو سفر کرتے ہیں وہ ہیں۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے ابن ابی حاتم اور فتح القدیر وغیرہ میں۔ چوتھی بات یہ یاد رکھی جائے کہ قرآن مجید نے جو سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے اس کو دیکھیے وہ کس اعتبار سے ہے۔ وہ قرآن مجید نے کہا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو یہاں قرآن مجید نے سیر و سیاحت کا جو حکم دیا ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے مشروط کیا ہے کہ ساتھ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا جو ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا سلوک کیا، اور دوسری جگہ کیف کان عاقبۃ المجرمین ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ نکل کر دیکھا جائے پہلی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا سلوک کیا ہے، اس اعتبار سے سیر و سیاحت کی جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سیر و سیاحت کا مقصد وہ اللہ کی طرف دعوت ہو، دعوت اللہ کے لیے کسی بھی طرف نکلا جا سکتا ہے، کسی بھی ملک میں جائیں دعوت کی غرض سے، تو یہ یعنی اسلام کا ایک بنیادی اس کو مقصد بھی سمجھ لیجیے دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کئی علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ جو ہے اس کی خاطر آپ گئے ہیں۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیے کہ سیر و سیاحت اسلام کے اندر جو ہے اس کا ایک یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پر آدمی غور و خوض کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہہ دیجئے کہ سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہمارے ہاں جو علاقے ہیں یہ مری ہے اور اس طرح کے جو سوات اور دیگر علاقے ہیں، چترال ہے، وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ یہاں سے جائیں
کہ وہاں کی جو تخلیقات ہیں ان پر غور و خوض کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس طرح بنائی ہے۔ تو یہ ہیں مقاصد جن کی بنا پر جو ہے سیر و سیاحت کرنی چاہیے۔ یہاں بعض ضروری احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے یعنی جو شد رحال ہے، قصداً کہیں جانا ہے، وہ صرف 3 جگہ پر جایا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ قصداً جانا ثواب کی نیت کے ساتھ، وہ صرف 3 مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ثواب کی امید کرتے ہوئے قصداً سفر کرنا کسی بھی طرح جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھی جائے، کفار کے ممالک میں سیر کے لیے جانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت نکلتی ہے کہ آدمی تبلیغ کے لیے جائے، پھر اس کے اندر گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ سیر و سیاحت جو ہے یہ جو کی جا رہی ہے، اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا یہ شرط ہے۔ محرم کے بغیر خاتون کہیں بھی سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ فلاں اسکول کی ٹرپ جا رہی ہے، فلاں یونیورسٹی کی ٹرپ جا رہی ہے اور ساری خواتین اندر بچیاں ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے ٹیچر اساتذہ ہیں وہ جا رہی ہیں، ساتھ کوئی بھی اندر محرم آدمی نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کا ٹرپ پر جانا یہ سراسر حرام کام ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے ان جگہوں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ 5ویں بات اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ کفار کے ممالک میں جو جانا ہے، یہ مسلمان اپنے ممالک سے نکل کر کفار کے ممالک میں جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ آخر میں ایک اور گزارش جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سیر و سیاحت پر اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پر خرچ کتنا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کئی جو ہے وہ چین ساتھ ملک ہے، افغانستان ہے، یہاں چلے جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، تو وہاں دیکھیں ان کا ایک بندے کا خرچ کم از کم کتنا آ رہا ہے۔ کئی ایسی سیرگاہیں بھی ہیں وہاں پر جاتے ہوئے، ایک یہ ہے کہ جانے کا صرف رینٹ، ایک ہے وہاں آپ نے مہینہ رکنا ہے، اس مہینے کے اندر کتنا خرچ کریں گے۔ اب یہاں ہمارے جو علاقے ہیں، لاہور ہے، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ علاقے ہیں، یہاں سے جو سفر کرتے ہیں مری وغیرہ کے لیے، وہاں مہینہ جا کر انہوں ٹھہرنا ہے، 2 مہینے ٹھہرنے ہیں، کم از کم ایک آدمی کا کوئی 70 75 80 ہزار تک خرچ ہوتا ہے اوسطاً، کم بھی لگا لیں 50 تک لگا لیں، اتنا کم از کم خرچ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہی خرچ جو ادھر کیا جا رہا ہے اسلام کے اندر، جب اتنے پیسے موجود ہیں تو عمرہ فرض ہے، عمرے کا سفر کیا جائے۔ تو یہ خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ سیر و سیاحت اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ یاد رکھا جائے کہ باقی جو اسلام کے فرائض ہیں وہ کہیں اس سے ملیا میٹ نہ ہو جائیں۔ باقی جو سیر و سیاحت کے تقاضے ہیں وہاں جا کر وہ نہ ہوں، جیسا بے پردگی عام ہوتی ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ آپ سارے سمجھتے ہیں، ان سے اگر بچا جائے تو پھر انشاءاللہ یہ سیر و سیاحت نہ صرف سیر رہے گی بلکہ یہ انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔